الله وبركاته. بسم الله الذي أبدع الرحيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سننے سنانے سے قبل حضور تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگت مناب سے جم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی خطاؤں کو بخش کر ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہارا مدد کرے گا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مطلب خاص ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب تمہاری مدد فرمائے گا. یہ بات تو بآسانی سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ رب بندے کی مدد کیسے فرماتا ہے اور رب کے مدد فرمانے کا مطلب کیا ہے. لیکن بندہ رب کی مدد کرے، یہ بات کچھ عجیب و غریب اور پیچیدہ سی معلوم پڑ رہی ہے. حضرات، رب مالک ہے اور رب کی مخلوق بندہ ہے. بندہ اپنے رب کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا رب اپنے بندوں کی مدد کا محتاج، بلکہ رب کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کرے. اور اللہ کے دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اور سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے. سب سے پہلے رب کی مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تمام مذاہب کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام کو ایک سچا اور سب سے بہتر مذہب مان لو، اور پھر اس کے بعد مذہب اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لینے کے بعد دین کی مدد صرف یہی نہیں کہ کافروں کے خلاف محاذ آرائی کی جائے. دین کی مدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ تلوار لے کر کے اسلام کے مخالفین کے مقابل میں آ جائیے، بلکہ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو اس آواز کو دبائی جائے. اسلام کے خلاف کسی رسم و رواج کا عروج ہو رہا ہے
تو اس رسم و رواج کو ختم کیا جائے۔ دین کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کسی طرح کی برائی پھیل رہی ہے تو اس برائی کو ختم کیا جائے۔ بہرحال حدود شرعیہ کی حفاظت کا نام دین کی مدد ہے اور حدود شرعیہ کی پامالی کا نام دین کی عدم نصرت اور حمایت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آیت کریمہ کے دونوں جز کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک کاندھے پر حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کو بیٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے کاندھے پہ آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی بیچ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، اس لیے آپ ان دونوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا صبر آزما اور بڑا سنگین مسئلہ تھا کہ ایک طرف نواسے کی بات ہے اور ایک طرف بیٹے کا معاملہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو اللہ تبارک و تعالی واپس بلا لے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اے جبرائیل، ہم نے اپنے نواسے کو اختیار کر لیا اور اپنے فرزند کو رب کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند تھے، آپ کے صاحبزادے تھے، ان کی روح اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق قبض کر لی گئی۔ اب آقائی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں فرمایا؟ یہ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے سوچا یہ کہ اگر میرے فرزند کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اس کا غم اور اس کا ملال صرف اور صرف ہمیں ہوگا، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کا غم صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کی وجہ سے دو آدمی پریشانی میں اور غم میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تو مجھے منظور ہے کہ میں اس غم کو برداشت کر لوں گا، لیکن فاطمہ بھی اسی غم میں مبتلا ہو جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ کہاں پہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار فرمایا تھا اور اپنے فرزند سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی تھی۔ اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی عرب کی سرزمین پہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالم شباب سے پہنچتے ہیں اور وہ وقت ایسے فتنے کا وقت آ جاتا ہے اور ایسا سنگین وقت آ جاتا ہے کہ یزید پلید نے اپنی حکومت سنبھالی اور اس نے بیعت لینا شروع کیا۔ حضرات، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یزید کے شخص کی بیعت کی جا رہی ہے، ایک جو برائی نہیں
ایک تو عیب نہیں بلکہ اس کے اندر سینکڑوں عیوب موجود ہے، اس کے اندر ہزاروں خرابیاں موجود ہے۔ اگر میں اس کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو میں بیعت قبول کر لینا، اس میں صرف میرا نقصان نہیں ہوگا بلکہ مذہب اسلام کا نقصان ہوگا، پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم نے اس کی بیعت قبول کر لی تو یہیں سے اسلام میں ایک فتنہ رواج پا جائے گا اور یہیں سے برائیوں کا رواج بڑھ جائے گا اور یہ برائیاں پنپتے پنپتے بہت دور تک بڑھ جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے فیصلہ یہ فرمایا کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن ایسی برائیوں کو میں دنیا میں رہنے نہیں دوں گا اور ایسی برائیوں کا حامل آدمی کی میں بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جانسانوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین سے اپنی جان دے دی، شہادت کا جام آپ نے نوش فرما لیا، لیکن یزید ولید کی آپ نے بیعت قبول نہیں کی۔ ادھر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دین کی مدد کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اسلام کو ترجیح دے دیا اور آپ نے اسلام کی مدد کی تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صلہ یہ ملا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ برائیوں کا خاتمہ کر کے اور برائیوں پہ روک لگا کر کے دین کی مدد کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلہ یہ دیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کہلائے۔ پھر اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ مرتدین کا، یعنی اب تک جو لوگ مسلمان کہلاتے تھے، جو لوگ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے وفادار مانے جاتے تھے، جو مذہب اسلام کے پیروکار مانے جاتے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ یہ اٹھایا کہ دیکھا یہ کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ زکات دینے سے انکار کرنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کوشش کی اور یہ تحریک قائم کی کہ جس طریقے سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زکات ادا کی جاتی تھی اور زکات کی وصولی کی جاتی تھی، اسی طریقے سے آج بھی وہ سسٹم رائج ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس کا وروध کریں گے، جو لوگ اس کا انکار کریں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ ایسا سخت